الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 41 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ ذکر ہوا تھا کہ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اور یہ فرمایا تھا کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے، اللہ کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کرے گا، کسی کی ایک نیکی بھی ہوگی تو کئی گنا بڑھا کر دے دے گا۔ اب ارشاد ہوا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پر اے پیغمبر تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ یعنی اس سے گویا تنبیہ کی کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہر امت میں سے ایک شخصیت کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کی جو ہدایت اس کے سپرد کی گئی تھی کیا اس نے وہ پہنچا دی، لوگوں پر اللہ کی حجت تمام کر دی، جو حق اس کے پاس تھا اس حق کی گواہی دے دی۔ تو فرمایا کہ اس دن یہ سوچیں کہ کیا کریں گے۔ یعنی وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس میں جو شہادت واقع ہو جائے گی پھر اس کے نتائج بھی نکل آئیں گے۔ وہ مجرموں کی بھی پیشی کا دن ہے اور وہ اہل حق کے لیے بھی سرفرازی کا دن ہے۔ تو ایک ایسا دن جب آنے والا ہے تو یہ غور کریں کہ اس دن یہ کیا چیز ہے جو اللہ کے حضور میں پیش کریں گے۔ فرمایا انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن وہ لوگ جو اتمام حجت کے باوجود منکر ہو کر کھڑے ہو گئے، یعنی اللہ کی طرف سے بات واضح ہو گئی، ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا گیا، اس کے باوجود منکر ہو کر کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی وعصوا الرسول، اس دن وہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کہ لو تسوی بہم الارض، اے کاش زمین ان پر برابر کر دی گئی ہوتی۔ اور فرمایا کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں وہ اپنی کوئی بات بھی اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ یہ جو گواہی جس کا یہاں ذکر ہوا ہے، اس کی پوری حقیقت سیدنا مسیح علیہ السلام کی اس گواہی سے واضح ہوتی ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے آخر میں ہوا ہے۔ یہ دونوں صورتیں میں عرض کر چکا ہوں کہ توام ہے، ایک پیر ہے۔ یہ سورہ جس چیز کو بیان کر رہی ہے اسی کو وہ سورہ پایہ تکمیل تک پہنچائے گی۔ اس کے آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی گواہی کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کر کے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس قوم پر، ان لوگوں پر جن پر آپ کی بعثت ہوئی ہے گواہ کھڑا کریں گے، تو یہ ایک بڑے شرف کا بیان بھی ہے، لیکن اگر غور کیجئے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے ایک عظیم ذمہ داری کا بھی بیان ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے ہوئے یہی آیت پڑھی تو آپ شدت تاثر سے آپ دیدہ ہو گئے۔ یعنی اس میں ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان ہے۔ اس کے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان لوگوں پر یعنی قریش پر جن کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان لوگوں پر اے پیغمبر آپ کو گواہ بنا کے کھڑا کریں گے۔ تو یہ چونکہ اس گواہی کا حوالہ ہے تو اس میں جس طرح شرف کا بیان ہے اسی طرح ذمہ داری کا بھی بیان ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ شدت تاثر سے آپ دیدہ ہو گئے۔ یہاں مضمون کے لحاظ سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کا خیال رکھو کہ جس دن یہ گواہی واقع ہوگی، پہلے پیغمبر بھی اٹھائے جائیں گے، وہ بھی اپنی گواہی پیش کریں گے، اور تمہاری یہ قوم بھی اٹھے گی اور اس قوم کے لیے آپ کو گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغمبر کی طرف سے جو حجت پوری کی گئی ہے، یہ حجت قیامت کے دن سامنے آ جائے گی،
اور جس نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اور پھر اسی میں یہ ارشاد فرمایا جس طرح کہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اتمام حجت کے باوجود یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ انکار ہی کریں گے، وہ اس دن تمنا کر رہے ہوں گے۔ جن لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی اور انکار پر اصرار کیا، وہ اس دن تمنا کر رہے ہوں گے کہ اے کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے۔ یعنی ان کے لیے یہ اٹھنا اتنی فضیلت کا اٹھنا ہو جائے گا، اور یہاں تو بہت باتیں بناتے ہیں لیکن وہاں کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو خدا کی بندگی کا جو حکم تمہیں اوپر دیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے بندے بن کر رہو، یہ یاد ہوگا کہ پیچھے جو سلسلہ مضمون تھا اس میں جب اخلاقی اصول زیر بحث آئے تھے تو سب سے بڑی بات اور پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ یہ کہ خدا کی بندگی کرو، خدا کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کرو۔ تو خدا کی بندگی کا جو حکم اوپر دیا گیا تھا اس کے سب سے بڑا مظہر نماز ہے، تو گویا اس کو پس منظر میں رکھ کے فرمایا کہ ایمان والو یہ حکم جو تمہیں دیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اس لیے تم نشے میں ہو تو نماز کی جگہ قریب نہ جاؤ۔ یعنی نماز کا ادب یہ ہے کہ اگر تم نشے میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تو اللہ کی حضوری ہے، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، بارگاہ عزتی میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کے دوسرے کام ہو جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے بندگی کے پورے احساس کے ساتھ پیش کر دینا ہے۔ تو یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو الفاظ یہ ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کے ساتھ دو قرینے موجود ہیں جو یہ صاف طور پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو کہا گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ تو اصل میں مسجد بھی اس میں شامل ہے، اس لیے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کی نوعیت اس طرح کی ہے۔ ایک تو یہ فرمایا ہے کہ نشے اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی پوری بات یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، کہ نشے میں نہ تو نماز کی جگہ کے قریب جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ صرف گزر جانا پیش نظر ہو۔ تو یہ جو پوری بات ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ نشے کی اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ظاہر ہے کہ اگر نماز سے مراد مجرد نماز ہوتی تو اس کے لیے نماز نہ پڑھو کہہ دینا کافی تھا۔ لا تقربوا کے الفاظ سے قریب بھی نہ جاؤ، اس مطلب کو ادا کرنے کا اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں مسجد بھی شامل ہو جائے، نماز پڑھنے کی جگہ بھی شامل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جو تقدس نماز کو حاصل ہے وہی اس کے لیے خاص کی گئی اس عبادت گاہ کو بھی حاصل ہے جسے ہم مسجد سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آگے جو فرمایا نا الا عابری سبیل، یہاں تک کہ گزر جانا پیش نظر ہو، تو یہ استثناء خود بتا رہا ہے کہ نماز کی جگہ سے گزر جانا جو ہو یہ ایک یعنی اسی موقع پر بولا جا سکتا ہے کہ جب نماز کی جگہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، ورنہ نماز پڑھنے میں تو گزر جانے کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نماز کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، اس کی مناسبت اگر ہو سکتی ہے تو موضع نماز سے ہو سکتی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوا کہ اس حالت میں کہ آدمی جنابت میں مبتلا ہو اس کو جب تک غسل نہ کر لے مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس زمانے کی مسجد کا اگر آپ تصور کریں تو مسجد نبوی کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات مسجد کے صحن سے گزر کر اپنے گھروں کو جانا ہوتا تھا، تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ الا عابری سبیل، یعنی مسجد میں جانا پیش نظر نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صحن سے اپنی کسی ضرورت کے تحت گزر جانا پیش نظر ہے، تو یہ گزر سکتے ہو، لیکن اگر نماز کے لیے جا رہے ہو، خاص مسجد میں جا رہے ہو، تو پھر غسل کرنے کے بعد جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی ہمارے ساتھ۔ مسح کس طریقے سے کر لو؟
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی ہاتھوں اور پاؤں، ہاتھوں اور چہرہ، دو چیزوں کا ذکر کیا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، تو فرمایا کہ اللہ نے رعایت کی ہے تمہارے ساتھ، کس لیے؟ اللہ درگزر کرنے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے۔ اس میں جو الفاظ عربی زبان کے استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی جب نشیبی زمین سے آئے، جس کا ترجمہ میں نے کیا کہ رفع حاجت کر کے آئے۔ یہ نشیبی زمین جب آپ دیہاتی زندگی میں ہوتے ہیں تو وہاں اس طرح کی نشیبی زمینیں ہی ہیں کہ جو اس مقصد کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتی تھی، یعنی کسی ایسی جگہ لوگ جاتے ہیں کہ جہاں اوپر سے نظر نہ پڑے، تو اس کو غائط کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی محاورے کو استعمال کیا ہے۔ اوپر دیکھا آپ نے کہ جس طرح عبادت اور احسان اور انفاق کو باطل کر دینے والی چیزوں، شرک، ریا وغیرہ کا ذکر ہوا تھا، یعنی اوپر کے اگر مباحث ذہن میں ہیں تو اس میں جب عبادت کا حکم دیا، اللہ ہی کی بندگی کرنے کا حکم دیا، والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، خرچ کے معاملے میں کچھ ہدایات کی کہ ان میں کن کن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، تو یہ بھی بتایا کہ شرک سے بچو، ریا سے بچو۔ اسی طرح سلسلہ بیان کے آخر میں اب یہ عبادت الہی کے سب سے بڑے مظہر نماز کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح انفاق کے معاملے میں شرک اور ریا سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح نماز کے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ نشے سے پرہیز کرو، جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر کے نماز پڑھو۔ تو اس میں اگر آیت پر آپ غور کریں تو صاف معلوم ہوتے ہیں کہ اس میں نشے اور جنابت کو یکساں مفسد نماز قرار دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دونوں حالتیں نجاست کی ہیں، فرق اتنا ہے کہ نشہ عقل کی نجاست ہے اور جنابت جسم کی، یعنی اصل میں تو ایک غلاظت ہی ہے جو لاحق ہو گئی ہے۔ عقل کی غلاظت عام طور پر کم نظر آتی ہے، اخلاقی نجاست بھی آدمی کم ہی دیکھ پاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ جسمانی غلاظت کے معاملے میں یا جسم کی غلاظت کے معاملے میں تو کافی حساس ہو گئے ہیں، لیکن یہ کہ غلاظت صرف جسمی کو لاحق نہیں ہوتی، یہ عقل کو بھی لاحق ہوتی ہے، یہ اخلاق کو بھی لاحق ہوتی ہے، اس معاملے میں زیادہ حساس نہیں رہے۔ تو قرآن مجید یہاں یہ بتا رہا ہے کہ نجاست عقل کو لاحق ہو جیسے کہ نشہ ہے تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نجاست جسم کو لاحق ہو جائے جس کو جنابت سے تعبیر کیا تو اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شراب جس طرح عقل کو معطل کر دیتی ہے، اسی طرح جنابت کا انقباض بھی اس انشراح اور حضور قلب کو ختم کر دیتا ہے جو نماز کے لیے مطلوب ہے۔ اس میں اتنی رخصت البتہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ اس حالت میں اگر کوئی شخص ضرورت کے باعث مسجد کے اندر سے محض گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے۔ پھر مزید یہ فرمایا ہے کہ جنابت کی اس حالت کے بعد غسل ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے تغتسلوا، اس کا تقاضا ہے کہ اسے پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے، یعنی غسل جب بھی کرنا ہو جنابت کا تو پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ تاہم اس کے ساتھ اجازت دے دی ہے کہ سفر، مرض یا پانی کی نایابی کی صورت میں وضو اور غسل دونوں مشکل ہو جائیں تو آدمی تیمم کر سکتا ہے، یعنی پانی نہیں مل رہا اس صورت میں بھی، کوئی مرض ایسا لاحق ہے کہ جس میں غسل کرنے سے تکلیف ہو سکتی ہے، باعث زحمت ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر سفر میں ہے، پانی ہے تھوڑا بہت لیکن سفر میں ہے تو محض سفر میں ہونا بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کا باعث ہو سکتا ہے، تو تینوں چیزوں کو الگ الگ بیان کر دیا ہے۔ اس کا طریقہ آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی پاک جگہ دیکھ کر اس سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا جائے۔ پھر صراحت کر دی ہے کہ تیمم ہر قسم کی نجاست میں کفایت کرتا ہے۔ وضو کے نواقض میں سے کوئی چیز پیش آ گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا تو اس کے بعد بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور بیویوں سے ملاقات کے بعد جنابت لاحق ہو گئی تو غسل جنابت کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مرض میں وضو کا یا غسل سے ضرر کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ سفر میں بھی اگر آپ غور کریں تو مختلف حالتیں پیش آ سکتی ہیں کہ آدمی کو تیمم پر قناعت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا یہ کہ پانی تو ہے، نایاب نہیں ہے لیکن کمیاب ہے، بہت کم ہے پانی، ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو اب اس طرح کے سفر نہیں رہے لیکن اب بھی کہیں نہ کہیں یہ صورت پیش آ جاتی ہے۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر غسل کر لیا گیا تو پینے کے لیے پانی تھوڑ جائے گا، یا یہ ڈر ہو کہ نہانے کے اہتمام میں لگے تو قافلے کے ساتھیوں سے بچھڑ جائیں گے۔ ریل کا سفر ہے، جہاز کا سفر ہے جس میں غسل کرنا شدید زحمت کا باعث بن سکتا ہے۔ جہازوں میں اب جو غسل خانے بنائے جاتے ہیں ان میں بھی اگر دیکھا ہوگا تو وہ اصلاً وضو کے لیے نہیں ہوتے، اور بعض اوقات لوگ جب وہاں وضو کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بڑی زحمت پیدا کر دیتے ہیں۔
تو ایسے موقعوں پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ تیمم صرف ایسے ہی نہیں ہوتا کہ پانی نہیں ہے، پانی نہ ہونا یہ تو ایک باعث ہے ہی، لیکن مرض بھی اس کا باعث بن سکتا ہے، سفر بھی اس کا باعث بن سکتا ہے۔ اور جب قرآن مجید اس طرح کے عامۃ الورود معاملات کا ذکر کر دیتا ہے تو پھر اجتہاد کر کے بعض دوسری صورتیں بھی اس کے تحت شامل کی جا سکتی ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کسی ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں اس طرح کی کوئی زحمت پیش آ جاتی ہے، ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں اس طرح کی کوئی زحمت پیش آ جاتی ہے، کہیں بعض اوقات رکے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے نکل کر وضو کرنے میں دقتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے اور اس میں تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ تیمم سے بظاہر کوئی پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوتی، یعنی آپ نے اگر مٹی پر ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا یا چہرے پر مسح کر لیا ہے تو اس سے کوئی پاکیزگی تو حاصل نہیں ہوتی، پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت لازم کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ طریقہ طہارت کی یادداشت ذہن میں قائم رہے، اس کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ یعنی عام حالات میں تو ہم اللہ کے حضور میں جانا چاہتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، اب وضو کرنا ممکن نہیں رہا تو ایک صورت تو یہ تھی کہ یہ کہا جاتا کہ ایسی نماز پڑھ لو، نہیں، ایک علامتی معاملہ کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اہتمام کرنا ہے۔ تو ایک شبی صورت کو قائم رکھا ہے۔ شریعت میں اگر آپ شریعت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جب اصلی صورت میں کسی حکم پر عمل کرنا ممکن نہ رہے تو اس کی یادگار باقی رکھی جاتی ہے، یعنی اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں لوگوں کے ذہن میں تازہ رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی حالات معمول پر آتے ہیں تو طبیعت اصلی صورت کی طرف پلٹنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، تو اس کی یاد کو قائم رکھا ہے، گویا ایک علامتی اظہار اس بات کا رہے کہ میں خدا کے حضور میں جا رہا ہوں، اہتمام کر کے جا رہا ہوں۔ اس موقع کے اوپر بس وہی بات ہے جو ایک عارف نے کہی ہے کہ آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پروردگار یہ آپ کا حکم ہے، میں اس طریقے سے یہ کر رہا ہوں، آپ کا ارشاد ہوگا تو اسی طریقے سے وضو کر کے حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اپنی طرف سے امتثال امر، بندگی کا احساس، خدا کے حضور میں پیشی کا احساس، یہ چیز ہے کہ جس کو تیمم باقی رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے، اور انسان بیدار رہتا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے تو کس اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ یہ اگر آپ غور کیجئے تو اس آیت تک پہنچتے پہنچتے وہ حصہ سورہ کا ختم ہو گیا جس میں احکام بیان کیے جا رہے تھے۔ یعنی قرآن مجید نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عام طور پر تو یہ طریقہ اختیار کیا ان صورتوں میں کہ پہلے اتمام حجت کا مضمون ہوتا ہے، وہ مخاطبین خواہ قریش ہوں یا اہل کتاب ہوں ان پر بات واضح کی جاتی ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی تطہیر اور تزکیہ کے مضامین آتے ہیں۔ یعنی عام طور پر یہ طریقہ ہے۔ اس سورہ میں اس سے بالکل مختلف طریقہ یہ اختیار کیا کہ پہلے تزکیہ و تطہیر کا مضمون ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنی معاشرت کو کیسے پاکیزہ کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، میراث کے کیا معاملات ہونے چاہیے، نکاح طلاق کے بعض معاملات بھی ضمناً زیر بحث آ گئے ہیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ بیویوں کے اور شوہروں کے مابین حقوق و فرائض کا کیا تعلق ہے۔ تو معاشرت کی پاکیزگی کے معاملے میں ہدایات دینے کے بعد اب کلام کا رخ دوسری جانب مڑ رہا ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ میں جو ہے اس کے بالکل الٹ ہے۔ تو یہاں پر اب اتمام حجت کے مضمون کی طرف سورہ پلٹ رہی ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں میں عام طور پر ترتیب یہی ہے، اور اگر صورتوں کے اندر یہ نہیں ہوا تو پھر جب صورتوں کو ایک باب میں ترتیب دیا گیا تو اس میں یہ ترتیب ملحوظ ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے آگے بعد ایسے باب آئیں گے کہ جن میں اتمام حجت کے مضمون سے بات شروع ہوئی اور اس کے بعد وہ صورتیں آنا شروع ہو گئیں جن میں مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر کے مضامین ہیں۔ تو یہ طریقہ عام طور پر اختیار کیا گیا ہے۔ گویا اگر خلاصہ کیا جائے تو قرآن مجید کیا کرتا ہے، وہ اپنے مخاطبین میں سے جو نہیں مانتے ان پر اللہ کی حجت پوری کرتا ہے، اور اس کے بعد رخ پلٹ کر جو لوگ مان چکے ہیں ان کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانے کے لیے، اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانے کے لیے اپنے اندر کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، تو اس کو وہ بیان کر دیتا ہے۔ یہاں یہ حصہ مقدم تھا، اب دوسرے حصے کی طرف کلام کا رخ پلٹا ہے۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، ان کے سامنے یہ اسی پروردگار کی شریعت پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، وہ کون لوگ ہیں جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے؟ اہل کتاب، یعنی ان لوگوں کو یہ بڑا شرف حاصل ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنی کتاب دی،
یہ معمولی درجے کا شرف نہیں تھا۔ ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش 2500 سال تک اللہ کی یہ عنایت ان پر رہی کہ نبوت ان کے اندر رہی، اللہ نے انہیں اپنی کتاب دی، اپنی شریعت دی، اپنا حکم دیا، اپنی ہدایت دی۔ تو یہاں ان کا ذکر کیا ہے تو یہ فرمایا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی ان لوگوں کو تم نے دیکھا نہیں، تم نے دیکھا نہیں۔ یہ الفاظ جب کبھی آتے ہیں قرآن مجید میں تو یہ مخاطبین کو فرداً فرداً متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی چونکہ صیغہ واحد کا ہوتا ہے تو مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ گویا ہر آدمی کو توجہ دلانی مقصود ہے، اور عام طور پر تعجب اور افسوس کے موقعوں پر یہ اسلوب اختیار کیا جائے۔ تم نے دیکھا نہیں، یعنی اس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اے کاش یہ اس طرح سمجھتے، اے کاش یہ اس بات کو جان لیتے۔ تو اس طرح مخاطب کر کے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے۔ اب کس سیاق میں کہا ہے کہ یہ شریعت ہے خدا کی، اس سے پہلے شریعت بیان ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ کم و بیش 44 آیات جو ہیں ان میں شریعت ہی بیان ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ شریعت ہے، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یشترون الضلالہ، گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، وہ یریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے گمراہی خریدتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان بھی گمراہی کا وہی راستہ اختیار کر لیں۔ یعنی اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں یہ رویہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، فرمایا تمہارے دشمنوں سے اللہ خوب واقف ہے۔ مدعا کیا ہے، اس لیے پرواہ نہ کرو ان کی، اور مطمئن رہو وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہاری حمایت کے لیے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہاں سے تمہید اٹھائی ہے اب اتمام حجت کے مضمون کی۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع، فرمایا پھر ان میں سے بالخصوص یہود کا ایک گروہ زبان کو توڑ موڑ کر، یحرفون الکلم عن مواضع، آگے فرمایا وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَائِنَا لَیًّا بِأَلْسِنَتِہِم، یعنی ان میں سے پھر بالخصوص، اوپر ذکر کیا تھا تعمیم کے انداز میں کہ ان لوگوں کو تم نے دیکھا نہیں جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے۔ اب یہ فرمایا کہ ان میں سے بالخصوص یہود کے ایک گروہ کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو توڑ موڑ کر، لیم بِأَلْسِنَتِہِم الفاظ استعمال کیے، اور پھر مزید کے وَطَعْنًا فِی الدِّین، اور دین پر طعن کرتے ہوئے، یعنی ایک تو یہ کہ زبان کو توڑ موڑ کر، اور دوسرے یہ کہ پیش نظر کیا ہے، محرک کیا ہے، دین پر طعن کرنا۔ کیا کرتے ہیں، لفظوں کو ان کے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب کسی قوم کے اندر اناد پیدا ہو جاتا ہے، حق کے مقابلے میں ضد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کہاں تک جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس نبوت تھی، کتاب تھی، اللہ کی ہدایت تھی، اللہ کے پیغمبروں نے ان کو توجہ دلائی تھی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ان کے پاس تھیں، یہ شریعت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب اللہ کا دین آ گیا تو اس دین پر طعن کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو توڑ موڑ کر ان لوگوں نے بات کو موقع و محل سے ہٹا کر اس میں کچھ سے کچھ معنی پیدا کرنے شروع کر دیے۔ اس میں خاص طور پر قرآن مجید نے مجلسی آداب کے بعض الفاظ کو لیا ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا ہے یقولون سمعنا وعصینا، دوسرا لفظ استعمال کیا واسمع غیر مسمع، اور تیسرا استعمال کیا ہے رائنا۔ یہ مجلسی آداب کے الفاظ ہیں، یعنی یہ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ بعض الفاظ ہم بعض مجالس میں بیٹھے، جیسے کسی شاعری کی مجلس میں آپ نے کوئی اچھا شعر سنا تو آپ کہتے ہیں مقرر ارشاد فرمائیے، یا مثال کے طور پر کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ عنایت فرمائیے، بات کو دہرا دیجئے۔ تو بعض مجلسی آداب کے الفاظ ہوتے ہیں جو ہر معاشرے کے اندر رائج ہوتے ہیں، عربی زبان میں بھی اس طرح کے الفاظ رائج رہے ہیں۔ تو ان الفاظ کی تو میں آگے جا کے وضاحت کرتا ہوں کہ ان کی کیا نوعیت ہے، لیکن یہ در حقیقت ان شرارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کے لیے کرتے تھے۔ قرآن نے ان کو یہاں طعن فی الدین، دین پر طعن سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ دین اور شریعت اور نبی کی شخصیت اصل میں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اس وجہ سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا جائے گا تو یہ خود دین پر طعن کے مترادف ہے، یعنی آگے جو مثالیں دی ہیں وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کے لیے دی گئی ہیں۔ یہود نے جو طریقہ اختیار کیا،
خاکم بدہن ایسے الفاظ استعمال کیے، معاذ اللہ ایسے اسالیب اختیار کیے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کا موجب تھے، لیکن قرآن مجید نے اس کو دین پر تان سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ جو تعبیر ہے اس کے اندر بلاغت یہ ہے کہ یہ اشارہ کر دیا ہے کہ نبی کی شخصیت اور دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا، گفتہ اللہ بہت، جو ان کے زبان سے بات نکلتی ہے وہی اصل میں اللہ کا دین ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا میں جہاں دین کے ماخذ کی بحث کی ہے تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ جس چیز کو آپ اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے دین قرار دیں وہی دین ہے۔ دین نام ہی اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ہے۔ آپ نے کوئی بات کہہ دی، آپ نے دین کی حیثیت سے کوئی کام کیا، آپ کے سامنے کوئی دینی کام ہوا، آپ نے اس کو برقرار رکھا، یہی دین ہے۔ یعنی کسی اور کا اب یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو دین قرار دے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس منصب پر فائز کر دیا ہے کہ اب ہم دین حاصل کریں گے تو آپ ہی سے حاصل کریں گے۔ تو یہاں بھی قرآن مجید نے یہی کیا کہ تانم فی الدین کے الفاظ استعمال کیے، درحال ہے کہ جو مثالیں آگے دی ہیں یہود کی شرارتوں کی، وہ جس طرح کہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں وہ سب کی سب در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کی مثالیں ہیں۔ اس میں جو اجمالاً شرارتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ظاہر ہے تفصیل کرنا قرآن مجید کا عام طریقہ نہیں ہے۔ یہ یہود کے اشرار کرتے تھے، سب یہود تو نہیں کرتے رہے ہوں گے لیکن ان کا ایک گروہ جیسے کہ بیان کیا ہے یہ کام کرتا تھا۔ اس میں پیش نظر توہین بھی ہوتی تھی اور یہ مقصد بھی ہوتا تھا کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو دوسروں کی نگاہ میں حقیر اور بے وقت بنا دیا جائے۔ یعنی بعض اوقات جب آپ مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی آج کل کالم نگار حضرات یہی ذمہ داری انجام دیتے ہیں، تو طنز، تعریض اور اس طرح کا طریقہ کسی حق کے مقابلے میں جب اختیار کیا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس چیز کو جو پیش کی جا رہی ہے یا پیش کرنے والے کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے عرب کے جو مجلسی الفاظ تھے ان میں ایک طرح کی تحریف کر دی، ان کو بگاڑ دیا، ان کو ذریعہ بنا لیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ جو الفاظ ہیں یہ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں گے جیسے آگے وضاحت ہوگی تو یہ متکلم کی، بات کرنے والے کی تحسین کے الفاظ ہیں اصلاً، سننے والوں کی طرف سے ذوق و شوق اور اعتراف و قبول کے اظہار کے الفاظ ہیں۔ یعنی جب ہم کسی بات کو سن رہے ہوتے ہیں تو بعض ایسے الفاظ بولتے ہیں جن سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کی یا تو تحسین کی جائے یا آپ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات نے ہمارے دل پر اثر کیا ہے، یہ بات بڑی قابل غور تھی یا فی الواقع اس سے بڑی حقیقت واضح ہوئی۔ تو ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہر زبان میں کچھ نہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، وہ عربی زبان کے الفاظ یہاں زیر بحث ہیں۔ یہ الفاظ جو یہاں بیان کیے گئے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ اصلاً تو اظہار تحسین کے ہیں، اعتراف و قبول کے ہیں، لیکن اگر کوئی گروہ شرارت اور بدتمیزی کرنا چاہے تو زبان کو ذرا توڑ مروڑ کر، تلفظ کو بگاڑ کے، لب و لہجے میں ذرا مصنوعی انداز پیدا کر کے بڑی آسانی کے ساتھ تحسین کو تقویح بنا دے گا، اعتراف اور اقرار کو طنز اور استہزاء بنا دے گا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ بات کرنے والے کے وقار کو کوئی نقصان پہنچے نہ پہنچے، لیکن شرارت پسند اشخاص جو ہیں وہ اس طرح اپنے دل کی بڑاس نکال لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ تو یہود نے یہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ ان الفاظ کو آپ دیکھ لیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ تین ہیں، سمینا و اطعنا، وسمع غیر مسمع اور رائنا۔ تینوں جو الفاظ ہیں ان کو دیکھیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا تھا مجلسی آداب میں وہ یہ تھا کہ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی کوئی بزرگ ہستی ہے، اس نے کوئی بات کی ہے تو جیسے آپ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی بات سرآنکھوں پر، کہتے ہیں نا اردو زبان میں، تو اسی طرح عربی زبان میں یہ کہتے تھے کہ سمینا و اطعنا۔ لفظی مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن اہل عرب یہ اس موقع پر بولتے تھے جب اپنے کسی بڑے، کسی سردار، کسی بادشاہ کے حکم اور ارشاد پر اپنی طرف سے امتثال امر کے لیے آمادگی ظاہر کرنا، مستعدی ظاہر کرنا پیش نظر ہوتا تھا۔ جی حاضر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو فرمایا سرآنکھوں پر حاضر ہم۔ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تا، یعنی مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات کی ہے، آپ کا بزرگ ہے، آپ کا سردار ہے، کوئی بڑا ہے جس کے لیے آپ دل میں بڑی عظمت رکھتے ہیں، تو آپ کے تا، یہ حضور سر تسلیم خم، جیسے سر تسلیم خم ہے ایسے ہی تا کا لفظ بولا جاتا ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ یہود کے جو اشرار تھے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے تو اپنی سعادت مندی اور وفاداری کی نمائش کرنے کے لیے سمینا و اطعنا کہتے، یعنی یہ الفاظ یہی بولتے
لیکن لب و لہجے کے اندر ذرا تصرف کر کے اس کو اس طرح ادا کرتے کہ اتانا در حقیقت عربوں کو آپ بولتے دیکھیں نا تو اتانا اس طرح بولتے کہ وہ اتھینا بن جاتا، قریب المخرج لفظ ہے، اگر آپ سنیں تو ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کا احساس بھی نہ ہو، تو انہیں اس تحریف میں کامیابی ہو جاتی تھی۔ اس طرح وہ تسلیم اور اطاعت کے جملے کو نافرمانی اور سرکشی کے قالب میں ڈھال دیتے، اور سمجھنے والے ان کی اس شرارت پر کوئی گرفت بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر پاس بیٹھا ہوا کوئی آدمی توجہ بھی دلاتا تو وہ اطمینان کے ساتھ بہانہ بنا دیتے کہ جی ہم نے تو آپ کو غلطی لگی ہے، سمعنا و اطعنا کہا تھا، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے جرم کا اقرار کرتے الٹا وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ ایسے ظالم ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر اس طرح زبان کو توڑ موڑ کر یہ سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا میں بدل دیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ تھی۔ اس کے بعد دوسرا جو لفظ تھا اسما غیر مسمع، اس کا اگر بالکل لفظی ترجمہ کریں تو وہ یہ ہے کہ سنو وہ بات جو پہلے سنائی نہیں گئی، یعنی وہ بات سنو جو آج تک کبھی سنی نہیں۔ اس فکرے کا ایک اچھا محل یہ تھا کہ مجلس میں کسی متکلم نے، کسی خطیب نے، کسی دانشور آدمی نے کوئی حکیمانہ بات کہی، آپ نے سنی، تو سامع ایک سامع دوسرے سامع کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کہتا تھا کہ دیکھیے کیا بات کہی ہے، آج تک کبھی ایسی عمدہ بات سنی نہیں تھی، یعنی یہ بڑی تحسین کا کلمہ تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادر بات کہی، دیکھیے کیسا عمدہ نقطہ بیان کیا ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ لفظ عربی زبان میں بولے جاتے تھے اسما غیر مسمع۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نہ صرف یہ کہ متکلم یا خطیب یا کسی دانشور آدمی کی قدردانی کی دلیل تھی، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی قدردانی کے لیے تشویق اور ترغیب کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ لیکن کوئی شخص اگر ہوٹنگ کے انداز میں بانداز تمسخر یہی بات کہے تو اس کا مفہوم یہ ہو جاتا تھا کہ ذرا ان کی ناشنیدنی سنیے، کیسی عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں، یعنی لب و لہجے میں ذرا تبدیلی کر دیں تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے نا، یعنی پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ کیسی بے پرگی اڑا رہے ہیں، ایسی بات کبھی پہلے تو آج تک نہیں سنی۔ تو یہ محض انداز لب و لہجے کی تبدیلی ہے کہ ایک نہایت اعلیٰ فکرہ، بڑی تحسین کا فکرہ، وہ طنز اور استہزاء کا فکرہ بن گیا، اور ایک زہر آلود نشتر کی طرح آپ نے صادر کر دیا۔ لیکن اس پر بھی کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے نا، یہ اصل میں لب و لہجے کی بات ہے، اس لیے کہ گرفت کریں گے تو کہنے والا صفائی پیش کرے گا کہ میں نے تو طنز کے طور پر نہیں کہا، میں نے تو بڑی تحسین کی بات کہی ہے۔ تو اس فکرے میں بھی طنز کا پہلو جو ہے وہ کس جملے سے پیدا ہوتا تھا؟ غیر مسمع سے، یعنی اسما سنو وہ بات غیر مسمع جو پہلے کبھی سنی نہیں گئی۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ آپ اس میں بھی تبدیلی پیدا کر لیں، یہ آگے زیر بحث آ جائے گا۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ رائنا ہے۔ رائنا کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، یعنی یہ بھی اسی طرح کا ایک بہت اچھا کلمہ ہے کہ بات کہی گئی کسی مجلس میں، زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بات سنی نہیں، یا بات ایسی لطیف ایسی حکیمانہ تھی کہ آپ خود متکلم کی زبان سے اس کو مکرر سننا چاہتے ہیں، تو دوبارہ متوجہ کرنے کے لیے کسی بزرگ کو، کسی دانشور کو، کسی حکیم کو، اپنے استاد کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے اور دوبارہ بات ارشاد فرما دیجیے۔ یعنی جس طرح مکرر ارشاد بولا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں رائنا یعنی ہماری رعایت فرمائیے، بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کی بات پہنچی نہیں، آپ عنایت کریں تو ذرا دوبارہ وہی بات کہہ دیں۔ اس موقع پر یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ یہ بھی اگر آپ غور کریں تو سامع کے ذوق و شوق اور اس کی رغبت علم کی دلیل تھی۔ لیکن یہودی اشرار کیا کرتے کہ اسی طرح زبان کے توڑ مروڑ کے ذریعے سے اس کو بھی طنز کے کالم میں ڈھال دیتے۔ اس کی شکل یہ ہوتی کہ رائنا میں جو عین ہے اس کے کسرہ کو ذرا سا دبا کر کہتے رائنا۔ تو اب ظاہر ہے کہ عرب جب بولتے ہیں تو بعض اوقات وہ زیر کو یا کسرہ کو ذرا دبا بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پیش نظر شرارت ہے تو آپ اس کو دبائیں گے تو الفاظ کے معنی بالکل الٹ جائیں گے۔ یعنی رائنا کا مطلب تو یہ تھا کہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن جب آپ نے اس طرح دبا کر اسے بولا تو اس کا مطلب ہو گیا ہمارے چرواہے، یعنی بالکل بانی اور ہو گئے۔ تو قرآن مجید نے اس بنیاد پر اس لفظ کی بھی مثال دی اور یہ فرمایا کہ یہ حضرات کرتے ہیں، تینوں الفاظ جو مجلسی آداب کے الفاظ تھے،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام بھی ظاہر بات ہے کہ یہ الفاظ بولتے ہوں گے، عربوں کی مجلسوں کے عام الفاظ تھے، حضور کوئی بات کرتے ہوں گے تو وہ اپنے انقیاد کو، اپنے تعلق خاطر کو، اپنی اطاعت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہتے ہوں گے کہ سمعنا و اطعنا۔ اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وسمع، غیر مسمع اور رائنا یہ سب الفاظ بولے جاتے رہے ہوں گے۔ تو یہود جب مجلسوں میں آ کے بیٹھتے تو وہ کیا کرتے، وہ اپنی زبان کو توڑ موڑ کر اور دین میں طعن کرنے کے لیے یا حضور کی شخصیت کو ہدف تنقید بنانے کے لیے ان الفاظ کو غلط طریقوں سے استعمال کرتے، جس کی وضاحت میں نے کر دی۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ فرمایا درا حال ہے کہ اگر وہ سمعنا و اطعنا کہتے، اسمع ہی پر اکتفا کرتے، رائنا کے بجائے انظرنا کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ قرآن مجید نے گویا تجویز کر دی کہ الفاظ ہی بدل دیے جائیں، جن الفاظ کو غلط معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ الفاظ تبدیل کر دیے جائیں۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اس طرح کہتے تو یہ الفاظ بہتر ہوتے اور موقع و محل کے مطابق بھی ہوتے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کے منکر ہو جانے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یعنی ان میں شاذ کوئی مان لے تو مان لے، ایک گروہ کی حیثیت سے اب ان کے ایمان لانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اتمام حجت کے باوجود جب انہوں نے رسول کی تکذیب کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کے اس جرم کی پاداش میں اللہ نے بھی ان پر لعنت کر دی ہے، جس کے نتیجے میں یہ توفیق ہدایت سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو الفاظ بھی تبدیل کر دیے، دوسرے الفاظ کہا کہ یہ الفاظ اب استعمال کیے جائیں، سمعنا و اطعنا کہیں، انظرنا کہیں، یعنی یہ الفاظ جو ہے یہ اے کاش یہ کہتے، اور اگر یہ کہتے تو یہ پیغمبر سے محبت کا اظہار کرتے، اپنے لیے بھی یہ بدبختی کا سامان نہ کرتے، لیکن چونکہ منکر ہو چکے ہیں اس وجہ سے لعنت کے مستحق ہیں۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خدا کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے ہیں، اب یہ اس کے مستحق نہیں رہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر اے پیغمبر تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اس دن وہ لوگ جو اتمام حجت کے باوجود منکر ہوئے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے اور وہاں وہ اپنی کوئی بات بھی اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ ایمان والوں، خدا کی بندگی کا جو حکم تمہیں اوپر دیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اس لیے تم نشے میں ہو تو نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، اللہ یہ کہ صرف گزر جانا پیش نظر ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ رعایت فرمائی ہے، اس لیے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخش فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، ان کے سامنے یہ اسی پروردگار کی شریعت پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ تمہارے ان دشمنوں سے اللہ خوب واقف ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور مطمئن رہو کہ تمہاری حمایت کے لیے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر ان میں سے بالخصوص یہود کا ایک گروہ زبان کو توڑ موڑ کر اور دین پر طعن کرتے ہوئے لفظوں کو ان کے موقع و محل سے ہٹا دیتا ہے اور سمعنا و اطعنا، اسمع غیر مسمع اور رائنا کہتا ہے، درا حال ہے کہ اگر وہ سمعنا و اطعنا، اسمع اور انظرنا کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور موقع و محل کے مطابق بھی، لیکن ان کے منکر ہو جانے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر